بچے گرائے جا رہے ہیں، ناجائز بچے تو چھوڑو، جائز بچے بھی گرائے جا رہے ہیں۔ 3 لڑکیاں ہیں، چوتھی بھی پیٹ میں بچی ہے، نہیں صاحب ڈاکٹر صاحب گرا دو۔ یاد رکھنا، جتنے لوگ بیٹھے ہو سن لو، اگر کسی نے یہ جرم کیا ہے اور اپنی بیوی سے کروایا ہے یا اپنے بچے کا حمل ساقط کروایا ہے، ابھی جاؤ توبہ کرو، گڑگڑاؤ رب کے سامنے، اس کو رحم آ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے، غفور الرحیم ہے وہ، ورنہ جرم بہت بڑا ہے۔ جس نے اپنی بیوی کے پیٹ سے بچہ گروایا، چاہے وہ حمل 10 دن کا ہی کیوں نہ ہو، 15 دن کا کیوں نہ ہو، حمل ٹھہرنے کے بعد گربھ کے اندر بچہ ٹھہر جانے کے بعد اس کو گروانا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اپنے بچے کو اپنی بیوی کے پیٹ سے ابارشن کروا دیا، گروا دیا، اسقاط کروایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچے کو ہاتھ دے گا، پیر دے گا، زبان دے گا، آنکھیں دے گا، سر دے گا، یہ بچہ ایک بچے کی شکل اختیار کرے گا۔ بخاری کی روایت ہے، جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہا، قیامت کے دن وہ بچہ اس حال میں آئے گا کہ وہ اپنے ماں کی دونوں پستان سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنے ماں کے دونوں سینوں سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنے ماں کا دودھ چوس رہا ہوگا، اپنے ماں کے پستان سے لٹکا ہوگا۔ اللہ کہے گا اے بچے تجھے بھی کچھ کہنا ہے، اللہ اس بچے کو زبان دے گا، یقول، وہ بچہ اپنے ماں کی پستان چھوڑے گا، پھر اوپر دیکھے گا، کہے گا یقول یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس کے پستان سے میں لٹکا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس کا میں دودھ پی رہا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس کے سینے سے آج میں لگا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے جینے نہیں دیا، مجھے دنیا میں آنے نہیں دیا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا، میرا قتل کر دیا تھا، میرا مرڈر کر دیا تھا، اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی، آج آخرت میں تو اس کا مت بن، آج آخرت میں تو اس کا مت ہو، اے اللہ تو میری ماں کو جہنم میں ڈال دے، اللہ میری ماں کو جہنم میں پھینک دے، میری ماں سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ دنیا میں میری نہ ہوئی، آج تو اس کا نہ ہو۔ قیامت کے دن یہ بچہ اپنی ماں کو جہنم میں لے جائے گا، اللہ رب العالمین اس بچے کو تو نہیں لیکن اس کی ماں کو اس بچے کے کہنے پر جہنم میں ڈال دے گا۔ جس ماں نے دنیا میں ابارشن کرا کے اپنے بچے کو گرایا ہے، تم اپنے حلال بچے گرا دیتی ہو، اپنے شوہر کے بچے گرا دیتی ہو، صرف اس لیے کہ وہ لڑکی ہے۔ اسلام نے تو حرام اولاد کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس بات جب آپ کا بچہ MBBS میں ایڈمیشن لینا چاہے اور تھوڑے سے انک سے فیل ہو جائے اور 50 لاکھ روپیہ مانگا جا رہا ہو کہ دے دیجئے آپ کے بچے کو MBBS میں ایڈمیشن ہو جائے گا، تو آپ ایسے موقع پر اپنا سونا تک بیچ دیتے ہیں اپنے بچے کے پڑھانے کے لیے۔ 100 سونے کے سکے کا مطلب 100 قیمتی لوگ، اور علم ایک ایسی دولت ہے جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی۔ علم کے حصول کے لیے ماں اپنے بچوں کا سونا تک، اپنے زیور تک بیچ دیتی ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ تو مطلب کیا ہے؟ اللہ محمد کو ایسے 100 آدمی دے گا جو سونے کے سکوں کی طرح قیمتی ہوں گے، یعنی علم حاصل کرنے والے ہوں گے۔ محمد رسول اللہ کے ان 100 صحابہ کی طرف اشارہ ہے جو مدینے کے مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا بناتا اور اس چبوترے پر بیٹھ کر وہ علم حاصل کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، جن کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو علم دین حاصل کیا کرتے تھے، جو پڑھا کرتے تھے، ان کی تعداد 110 11 12 116 کے ارد گرد تھی۔ اس لیے اتھرو وید کے اندر لگ بھگ آیا ہے
کہ ایشور ماما رشی کو دے گا لگ بھگ 100 سونے کے سکے. لگ بھگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ زیادہ یا کچھ کم. تو میرے بھائیوں 100 سونے کے سکوں سے مراد اصحاب صفہ 100 وہ صحابہ مراد ہیں جو نبی اکرم سے علم حاصل کیا کرتے تھے اور انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے اپنی زمین و جائیداد بھی نچھاور کر دی تھی, اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر دیا تھا, بھائی نے بھائی کو چھوڑا تھا, بھائی نے بہن کو چھوڑا تھا, ایک نے کسی سب نے رشتہ داروں کو چھوڑا, کسی نے زمین چھوڑی, کسی نے جائیداد چھوڑی, لیکن وہ محمد رسول اللہ سے پڑھنے ضرور آیا کرتے تھے. یہ تعداد ان کی اسی 100 کے ارد گرد گھومتی ہے. شتن نشکان اللہ ماما کو دے گا 100 سونے کے سکے. دشسترجہ 10 ہار. ہار عورتیں گلے میں پہنتی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاکٹ پر, ہار پہ جو اتنا سا لاکٹ ہوتا ہے نیچے جو, اس پر عورتیں پیار میں نام لکھ لیتی ہیں اور اپنے پتی کے نام کا پہلا اکشر, جیسے کسی کا نام جمیل ہے تو جے بنا لیا, کسی کا نام کریم ہے تو کے بنا لیا, کسی کا نام آصف ہے تو اے بنا لیا, اور اس کو پہنے ہوئے گلے میں لٹکا لیتی ہیں. یعنی میرا پتی میرے دل کے قریب ہے. آج کل تو خرافاتی لڑکیاں بھی یہی سب کر رہی ہیں, اپنے عاشقوں کا نام لٹکا لیا, اور لڑکے بھی کر رہے ہیں. لڑکے کچھ زیادہ ہی دیوانے ہیں, وہ اپنی معشوقاؤں کا نام یہاں لکھواتے ہیں, کھنجر چلواتے ہیں, گدواتے ہیں, ایسا لکھواتے ہیں کہ وہ کبھی نہ مٹے. یہاں لکھا, یہ جنون و پاگل پن ہے. شیخ عبداللہ ابن باز کا فتویٰ اگر آپ اٹھائیں گے تو آپ پڑھیں گے جنہوں نے اپنے جسم کو گدوایا ہے, گدوایا, اپنے جسم پر لکھوایا کھنجر سے, اس سے جو مٹتا نہیں ہے. ایسا آدمی اگر مر جائے تو انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ ایسے آدمی کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے, اور ایسے آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جانا چاہیے. اتنا سخت فتویٰ دیا ایسے شخص کے بارے میں. ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیا کر دیتے ہیں, ہم گدوا رہے ہیں. تو ہار چونکہ دل کے بہت قریب ہوتا ہے تو اللہ محمد کو 10 ہار دے گا, مطلب ایسے 10 صحابہ دے گا جو محمد الرسول اللہ کے دل کے بہت قریب ہوں گے, جو نبی کو بہت محبوب ہوں گے, بہت پیارے ہوں گے. ایمانداری کے ساتھ بتائیے کیا ایسے 10 صحابہ نبی کے پاس تھے یا نہیں؟ حدیث کی کتابوں میں ان 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے, جو اتنے چہیتے تھے, اتنے پیارے تھے محمد رسول اللہ کو کہ اللہ کے رسول نے اسی دنیا میں ایک ایک کا نام لے کر ایک ایک کو جنتی کہا تھا. اے ابو بکر تم جنتی, اے عمر تم جنتی, اے عثمان تم جنتی, اے علی تم جنتی, اے سعد تم جنتی, اے سعید تم جنتی, اے ابو عبیدہ تم جنتی. ایک ایک کر کے اللہ کے رسول نے ان 10 صحابہ کا نام اسی دنیا میں لے کر سبوں کو جنت میں جانے کی بشارت دی تھی. انہوں نے اتنا دل خوش کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے اسی دنیا میں ان 10 صحابہ کو جنت میں جانے کی بشارت دے دی تھی. میرے بھائیوں یہ دل کے بہت قریب تھے. ہمارے ہندو بھائی اس منتر کو دیکھیں, ہمارا ارادہ نہیں تھا منتر پڑھنے کا. میں نے تو شیخ نظام الدین صاحب سے بھی کہہ دیا کہ اب منتر نہیں پڑھتا ہوں, میں چھوڑ دیا ہوں. آپ کے اس اسکول کے اس مدرسے کے ذمہ دار سے بھی میں نے کہہ دیا تھا کہ اب چھوڑیے منتر اندر میں نہیں پڑھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ منتر بنگال میں پڑھتا ہوں, کیس یو پی میں ہوتا ہے میرے اوپر. ساتھیو سنیے, 10 100 سونے کے سکے, 10 ہار. ہار سے مراد کیا ہے سمجھ لیا؟ صحابہ عشرہ مبشرہ. تریڑی شتان ورتان, 300 گھوڑے. کون جانتا ہے محمد رسول اللہ کے پاس 300 گھوڑے نہیں تھے, حقیقت میں نہیں تھے. لیکن گھوڑوں سے مراد گھوڑے نہیں ہیں, گھوڑوں سے مراد گھڑ سوار, ایسے جوان, ایسے بہادر جو محمد رسول اللہ کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کر دیں, یہ مراد ہے. اور یاد کرو جب 1000 کا لشکر کافروں کا سامنے کھڑا ہے اور ادھر 313 جنگ بدر میں لڑنے والے وہ بیچارے صحابہ, ہائے ہائے ہائے, ان کے پاس تیر ہے, تلوار ہے, ڈھال ہے, گھوڑے ہیں, نیزے ہیں, اور لڑنے والے سب جوان.
محمد کے سپاہیوں پہ نظر ڈالو، بوڑھا بھی ہے، جوان بھی ہے، کچھ چھوٹے بھی ہیں، جب سب کو گنا گیا تو 313۔ ادھر سب کچھ ہے، ادھر ایک ایک پورے جنگ بدر میں صحابہ کی زندگی پر نظر ڈالیں تو 313 صحابہ کے پاس صرف 2 گھوڑے، ایک کے پاس ایک بھی نہیں، ایک کے پاس 2 4 5 لوگوں کے پاس بھی ایک نہیں، صرف 2 گھوڑے۔ کسی صحابی کے پاس تیر ہے لیکن چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے، تلوار ہے کسی کے پاس تو دشمن کی تلوار سے بچنے کے لیے ڈھال نہیں، کسی کے پاس گھوڑا ہے تو گھوڑے کو چلانے کے لیے لگام نہیں، اس پہ چڑھنے کے لیے زین نہیں۔ ایسی بے بسی، ایسی مایوسی، ایسی پریشان کن حالت، لیکن نبی نے کہا کہ لڑنا ہے تو 313 صحابہ ان 1000 کا مقابلہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ یہ 313 سے مراد، یہ 300 عربی گھوڑوں سے مراد وہ 300۔ آپ لوگ سب بیٹھے رہیے گا، اٹھیے گا نہیں، آپ جلدی سے چلوائیے تو۔ میں کہہ رہا ہوں بیٹھیے تو یہ اٹھ کے جا رہا ہے، دیکھیے اس کو لگتا ہے سگریٹ پینا ہے کیا۔ اٹھیں گے تو ڈسٹرب ہو جائے گا، تھوڑا سا بیٹھیے، 1-2 منتر اور پڑھیں گے ہم۔ ہاں ہو رہا ہے، لائٹ جل رہی، ہمیں آپ دکھائی دے رہے ہیں، آپ بس سنتے رہیے۔ تو میرے بھائیوں، کیا تھا ان کے پاس؟ ایمان۔ ایسے جانثار صحابہ نبی کے، یقین مانیے نہ 1000 دیکھا، نہ تلواریں دیکھی، نہ نیزے دیکھے، دیکھا تو کیا دیکھا؟ محمد رسول اللہ کا حکم ہے، لڑنا ہے، چلے گئے اور اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیا۔ کون کہتا ہے کہ جنگیں توپوں سے ہوتی ہیں؟ کون کہتا ہے کہ جنگیں ہتھیاروں سے ہوتی ہیں؟ کون کہتا ہے کہ جنگیں آج کل کے آدھونک اڑو اور اسطر شستر سے ہوتی ہے؟ نہیں، جنگیں حوصلوں سے ہوتی ہیں، جنگیں ایمانی طاقت سے ہوتی ہیں۔ دیکھ لیجئے جن کے پاس سب کچھ تھا، ہتھیار، تیر، تلوار، سب کچھ، لیکن وہ 313 صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی قید کر دیے گئے، قید کر کے لائے گئے۔ اتنی دیر تو نہیں لگانا چاہیے جنریٹر والے کو بھائی۔ سسٹم میں لائن ہے ہے لائن، لیکن وہ نہیں چلے گا پردہ، اور یہ لوگ موبائل مار رہے ہیں، آنکھ پہ لگ رہی ہے پوری۔ نہیں فلیش، ہاں چلیے چلیے ٹھیک ہے۔ تو حوصلوں سے لڑائیاں ہوتی ہیں اور جنگیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ محمد کو کیا دے گا؟ 300 عربی گھوڑے، یعنی 313 جنگ بدر میں لڑنے والے صحابہ۔ آخری چیز اس منتر کی، سہسترا دشگو نامہ 10,000 گائیں دے گا۔ گائے سے مراد یہ گائے نہیں، گائے کا مطلب گائے بہت سیدھا جانور ہوتا ہے، حقیقت میں سیدھا ہوتا ہے۔ گائے کے اوپر لوگ اسکولوں میں بچوں سے ایسے بھی لکھواتے ہیں، نبند لکھواتے ہیں، اور جب کوئی شریف انسان کی مثال دینا ہوتی ہے کہ تو وہ بہت شریف ہے بیچارہ، بالکل سیدھا ہے، جیسے اللہ میاں کی گائے ہے۔ لوگ مثال دیتے ہیں، ارے وہ تو اللہ میاں کی گائے ہے۔ گائے کا مطلب بہت سیدھا۔ اللہ محمد کو ماما کو 10,000 گائیں دے گا، مطلب اتنے سیدھے لوگ دے گا کہ جو محمد رسول اللہ کتنے آگیاکاری ہوں گے کہ نبی اگر ایک حکم دے دیں گے تو وہ مان لیں گے۔ جب محمد رسول اللہ نے مکہ فتح کیا تو آپ کو معلوم ہوگا جب مکے میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کی ایک تعداد تھی۔ 10,000 صحابہ کرام مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہونے کے بعد، مکے کو اپنے کنٹرول میں لینے کے بعد، مکے پر اپنا نینترن جمانے کے بعد، مکے پر قبضہ کرنے کے بعد، مکے کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد، آپ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں گھستے ہیں۔ خانہ کعبہ میں گھستے ہی سب سے پہلے وہاں رکھی ہوئی 360 مورتیوں کو ہٹاتے ہیں۔ الرحیق المختوم پڑھیے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی۔ آپ نے حضرت علی کا کاندھا چوائس کیا۔ حضرت علی نے اللہ کے نبی کو اپنے کاندھے کے اوپر سوار کر لیا۔ نبی اکرم کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ اللہ کے نبی خانہ کعبہ میں گھس جاتے ہیں اور جہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے وہاں سے ایک ایک بت کو ہٹاتے جاتے، ایک ایک بت کو چھڑی سے مارتے جاتے، وہ بت زمین پر گرتا جاتا، ٹوٹتا جاتا، ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور یہ کہتے جاتے ہیں جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام۔ جب آپ نے خانہ کعبہ سے ان بتوں کو صاف کر دیا ہے اور خانہ کعبہ کو پاک کر دیا، رب کی توحید قائم ہو گئی، تو وہاں آپ نے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جب آپ صحابہ کرام کے ساتھ خانہ کعبہ سے باہر نکلتے ہیں، کافر ڈرے ہوئے، حضرت سعد کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، اے کافرو آج تیار ہو جاؤ تمہیں مارا جائے گا، اے کافرو تیار ہو جاؤ مرنے اور کٹنے کے لیے، تم نے ہمیں مارا، تم نے ہمیں مکے سے نکالا، ہماری زمین و جائیداد سے ہمیں بے دخل کیا، ہمارے بچوں کو تم نے قتل کیا، تم نے بہت ظلم کیے، آج انتقام کے لیے تیار ہو جاؤ، جنہوں نے ہمارے بچوں کو مارا، ہمارے بڑوں کو مارا، آج ہم ان کو بھی قتل کریں گے، تیار ہو جاؤ قتل ہونے کے لیے۔ حضرت سعد کی زبان سے جملہ نکل گیا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے، ملحمہ لحم سے بنا ہے، آج کا دن تو گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو بوٹیاں بوٹیاں کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو مارنے اور کاٹنے کا دن ہے، اے کافرو آج ہم تمہیں کاٹیں گے۔ اللہ کے نبی دوسری طرف بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اے کافرو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سعد غلط بول رہے ہیں، آج کا دن کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن نہیں ہے، آج کا دن کسی کو قتل کر دینے کا دن نہیں ہے، آج ہم کسی کو نہیں ماریں گے، بل الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے، آج کا دن تو عفو درگزری کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو گلے لگانے کا دن ہے، نہیں نہیں تم بے فکر رہو، تم اسی مکے میں رہو گے، تمہیں کوئی نہیں مارے گا، ہاں لیکن اپنے جرموں کی معافی مانگ لو، مجھے پتا چلنا چاہیے کہ کس نے کیا ظلم کیا تھا، کیا جرم کیا تھا، آؤ آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں تم سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک آیا میں نے یہ جرم کیا، آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، دوسرا میں نے فلاں کو قتل کیا، جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کیا، ایک اور شخص آتا ہے، آپ نے کہا تم نے کیا کیا، کہنے لگا محمد اگر نہ سنے تو بہتر ہوگا، نہیں نہیں مجھے بتاؤ آج میں سننا چاہتا ہوں، کہا اے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی زینب اونٹنی پر سوار تھی، ان کے پیٹ میں حمل تھا، آپ مدینے میں تھے اور آپ کے داماد علی آپ کی بیٹی کو مدینے کی طرف لے کر جا رہے تھے، بیٹی زینب کے پیٹ میں بچہ تھا، میں نے تیر اونٹنی کو مار کر زخمی کرنا چاہا لیکن غلطی سے وہ تیر زینب کے پیٹ میں لگ گیا تھا، زینب کا پیٹ پھٹ گیا تھا، اس کے پیٹ کا بچہ زمین پر گر گیا تھا، اور اسی حال میں علی اپنی سالی کو آپ کی بیٹی زینب کو مدینے لائے، پیٹ کا بچہ ضائع ہو چکا تھا، جب زینب کو ہوش آیا اور اس کو پتا چلا کہ میرے پیٹ کا بچہ نہ رہا تو آپ کی بیٹی زینب اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی میں آپ کی بیٹی زینب کا قاتل ہوں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا
हिबार मेरी बेटी की याद दिला दिया आज तूने। मैंने ही अपने इन हाथों में अपनी बेटी को दम तोड़ते हुए देखा है। मैंने इन हाथों में अपनी बेटी को लिया और उसकी आखिरी सांसें इसी हाल में निकली कि उसको सदमा था कि मेरे पेट का बच्चा ज़ाय हो गया। लेकिन आई हिबार मैं वादा कर चुका हूं कि किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। ओ मेरी बेटी के कातिल, ओ मेरी बेटी ज़ैनब के कातिल, जा आए हिबार, जा हिबार, मैंने तुझको भी माफ कर दिया। आए हिबार मैंने तेरा खून भी बख्श दिया। आए हिबार जा मेरी आंखों के सामने से हट जा, मैंने तुझे भी छोड़ दिया। उसी महफिल में माफी मांगने वाली एक औरत आती है, नाम है उसका हिंदा। कहती है अल्लाह के नबी आप तो मुझे जानते ही हैं। आपने कहा तुम हिंदा हो? हाँ। आए हिंदा तेरा जुर्म तो बहुत बड़ा है। मेरे चचा हमजा का तूने पेट फाड़ा। मेरे चचा हमजा के कत्ल के बाद तूने उसकी नाक काटी, तूने उसका कान काटा, तूने मेरे चचा हमजा की जबान काटी और इन तीनों में धागा डालकर तूने उसका हार बनाकर अपने गले में पहना है। मेरी चचा की लाश का तूने मुसला किया है। तूने मेरे चचा हमजा की जबान काटी, नाक काटी, कान काटा और उसका हार बनाकर अपने गले में पहना। इस पर भी तेरा कलेजा ठंडा ना हुआ तो तूने मेरे चचा का पेट फाड़ा, पेट से कलेजा निकाला, उस कलेजे को काटा और अपने दांतों से नोचा और उस कलेजे को तूने दांतों से चबाया। जब तेरे दिल ने उसको हलक के अंदर, पेट के अंदर ले जाना गवारा न किया तो अपने दांतों से कच्चा चबाकर तूने जमीन के ऊपर थूक दिया। ऐ हिंदा तूने मेरे चचा के साथ इतना भयानक और खतरनाक सलूक किया, लेकिन मैं आज तुझसे भी बदला न लूंगा। ऐ हिंदा जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। ऐ हिंदा लेकिन एक गुजारिश है, मेरे सामने मत आना, मैं भी इंसान हूं, मेरे पास भी दिल है। जब तू मेरे सामने आएगी तो मुझे अपने चचा की लाश याद आ जाएगी। जब तू मेरे सामने आएगी तो मुझे अपने चचा का ये मुसला किया हुआ, ये बिगड़ा हुआ और उनकी लाश के साथ ये सलूक जो तूने किया वो मेरे सामने आ जाएगा। आए हिंदा आइंदा मेरे नजरों के सामने मत आना। आए हिंदा जब तू मेरी आंखों के सामने आएगी तो मुझे मेरे चचा की याद आ जाएगी। ये कहकर आपने हिंदा को भी माफ कर दिया। ये अलग बात है कि हिंदा बाद में इस्लाम ले आती है। मेरे प्यारे साथियों, आपने एक एक करके सबको माफ कर दिया। जब अल्लाह के नबी ये कह रहे थे कि आज मैं किसी से इंतकाम नहीं लूंगा, तो ये 10,000 साहबा इतने सीधे थे कि खामोश होकर कहने लगे आपका फैसला सर आंखों पर, जो आपने फैसला कर दिया वो मुझे तस्लीम है, जो आपने फैसला कर दिया वो मुझे कबूल है। मेरे अपने माँ बाप का, मैं अपने बेटों का, अपनी औलाद का मैं भी बदला न लूंगा। मेरे भाइयों 10,000 गाय से मुराद ऐसे 10,000 साहबा जो नबी अकरम पर अपनी जान निछावर करेंगे और उनके हुक्म के आगे अपने सरे तस्लीम खम कर लेंगे। ये 10,000 गाय से मुराद ये है। तो 100 सोने के सिक्कों से मुराद असहाबे सुफ़ा, 10 हार से मुराद अशरे मुबश्शरा, 300 घोड़ों से मुराद 313 जंगे बदर में लड़ने वाले साहबा, 10,000 गायों से मुराद मक्के में 10,000 साहबा का वो लश्कर जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ मक्के में दाखिल हुआ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तस्लीम कर लिया। ये पूरा का पूरा मंत्र सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह पर फिट उतरता है, पूरा उतरता है। इसके अलावा इस मंत्र के मुताबिक हमें कोई नहीं दिखाई देता।